عالم میں ہے نرالا، آلہ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرات سامعین کرام، یہ پروگرام مرکز تحفظ اسلام الہند یعنی آل انڈیا مرکز تحفظ اسلام کی طرف سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ ابھی محرم کے زمانے میں عظمت صحابہ کا ایک لمبا پروگرام اسی مجلس اور اسی انجمن اور اسی مرکز کی طرف سے کیا گیا ہے۔ پورے ملک نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کے خاطر خواہ اثرات قائم ہوئے۔ آج مجھے حکم دیا گیا ہے کہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس جو آن لائن ہو رہی ہے اس کے سلسلے میں چند باتیں عرض کروں۔ اللہ پاک مجھے صاف صحیح باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو باتیں کرنے والی ہیں ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی سعادت بخشے۔ اسی طرح جن باتوں سے روکا گیا ہے اللہ پاک ان سب باتوں سے ہمیں رکنے کی سعادت عطا فرمائے۔ بڑی عجیب بات ہے، عام طریقے پر پوری دنیا میں سیرت کے عنوان سے پروگرام ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کتابیں سیرت پر لکھی گئی ہیں، لیکن اس حقیقت کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آج تک لکھنے والوں نے حق نہیں ادا کیا، اور نہ کوئی حق ادا کر سکتا ہے، نہ کسی میں ہمت ہے اور نہ کسی میں کوئی اور حوصلہ ہے کہ وہ حق ادا کرے۔ جب سے آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں اور آپ نے اپنی مبارک نبوت، مبارک رسالت کا اعلان فرمایا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک دور صحابہ بھی گزرا، دور تابعین بھی گزرا، طب تابعین بھی گزرا، ائمہ مجتہدین کا دور گزرا، علماء کا دور گزرا، صلحاء کا دور گزرا، اتقیاء امت پیدا ہوئے، ابرار امت پیدا ہوئے، حفاظ امت پیدا ہوئے، قراء امت پیدا ہوئے، سب پیدا ہوتے رہے، لیکن حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جس طرح آپ کی مبارک سیرت ہے وہ بیان تو ہو سکتی ہے لیکن اس کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ مجھے یاد آیا ہماری اور آپ کی اماں جان، اللہ قبول کر لے اس جملے کو، اللہ قبول کر لے اس جملے کو، ہماری اماں، تمام مسلمانوں کی اماں کون؟ بنت صدیق، کون؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، اور قرآن پاک کے فرمان کے مطابق پوری امت میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کی ماں، جتنی ازواج مطہرات ہیں، چاہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہوں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت میمونہ، حضرت سودا، حضرت صفیہ، حضرت ام سلمہ، حضرت جویریہ، جتنی حضرت ام حبیبہ، سارے مسلمانوں کی ماں ہیں۔ اگر ایک سیکنڈ کے لیے کوئی کہہ دے کہ ازواج مطہرات ہماری ماں نہیں ہیں تو وہ اسلام کے دائرے سے باہر۔
اسلام کے دائرے سے الگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے بہت بڑا علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کا امت کو نقل کیا ہے، اور نہ معلوم کتنی مبارک احادیث کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قبول، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ مسلمانوں، ایک مرتبہ محبت سے ان کو اپنی ماں سوچو، ان کو سوچو کہ وہ ہماری ماں ہے۔ جب صحابہ اکرام میں کوئی خاص بات ہوتی تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے سوال کیا، ام المومنین ہماری اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کا اخلاق کیسا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی، کچھ بیان کیجئے۔ اللہ اکبر، ام المومنین 2 گھنٹے 4 گھنٹے 1 دن 2 دن کچھ بیان کرتی، انہوں نے تو 1 منٹ میں پوری سیرت بیان کر دی۔ اور کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق تو قرآن ہے، آپ کی سیرت تو قرآن ہے، اور قرآن کے معانی و مطالب کو بیان کرنا ہے کسی کے بس میں؟ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اگر سمندروں کو روشنائی بنا لی جائے اور دنیا میں جتنے درخت ہیں سب کو قلم بنا لیا جائے، اور اس کے بعد حضور کی اللہ کے کلمات لکھے جائیں، تب بھی کیا فرمایا؟ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، سب کچھ ختم ہو جائے گا مگر آپ اللہ کے کلمات نہیں۔ جو اللہ کے کلمات ہیں وہی تو سیرت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑی عظمت کوئی ہوگی؟ اللہ نے آپ کو بنایا، کیا کہا حضرت حسان ابن ثابت نے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ کو اللہ نے جیسا چاہا پیدا کیا ہے، کسی میں ہمت کہ آپ کے سلسلے میں بیان کرے؟ غالباً حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت تشریف فرما ہے، اور حضرت اس وقت میں ایک چادر اوڑھے ہوئے ہیں جس پر سرخ ڈورے پڑے ہوئے ہیں، اور آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کے بعد کیا بیان کر رہے ہیں اپنے دیکھے ہوئے کو؟ عجیب بات کہہ رہے ہیں، وہ یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ما رأیت قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضور کو دیکھا اور حضور سے پہلے دنیا دیکھی، حضور کو دیکھا اور حضور کے بعد دنیا دیکھی، مگر حضور جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ نہ کوئی سراپا بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی سیرت بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی اخلاق بیان کر سکتا ہے۔ پھر بیان کرنے والے کیا بیان کریں گے؟ وہ یہ کہیں گے جلوہ بقدر ظرف نظر دیکھتے رہے، جلوہ بقدر ظرف نظر دیکھتے رہے۔ کیا دیکھتے ہم ان کو مگر دیکھتے رہے، ہم ان کو کیا بیان کرتے مگر بیان کریں گے، ہم تو بیان کا حق نہیں ادا کر پائیں گے۔ عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں شریک ہونے والے آن لائن افراد کان کھول کر سن لیں، ہم حضور کی سیرت بیان کرنے کا حق نہیں ادا کر پائیں گے، اور کوئی نہیں ادا کر پائے گا۔ ہاں بس یہی کہیں گے کہ آپ کو اللہ نے پیدا کیا، آپ نے اللہ کو بنایا، اللہ نے آپ کو بنایا اور اللہ نے آپ کو پیدا کیا، نہ ویسا کوئی بنایا گیا اور نہ ویسا کوئی پیدا ہوا آپ کے بعد اور نہ آپ سے پہلے۔ اگر اس بات کو بیان کیا جائے تو سارا وقت اسی میں لگ جائے گا، سارا وقت اسی میں خرچ ہو جائے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا کہ ویسا کسی کو نہیں بنایا۔ اللہ پاک نے آپ کی مبارک سیرت کو اس ایسا جامع قرار دیا، تو کیا فرما دیا ام المومنین ہماری اماں جان نے کہ آپ کی سیرت تو قرآن ہے،
آپ کی سیرت تو قرآن. اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ حضور کی سیرت تو ہم یہی کہیں گے ایک شاعر کا شعر، اگرچہ وہ شاعر ایسے ہی ہے لیکن بہرحال مضت الدہور وما اتینا بمثلہ، مضت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتی فعجزنا عن نظرائہ. وہ پیدا ہو گئے، پھر اس کے بعد وہ سانچہ توڑ دیا اللہ نے. اب اس سانچے جیسا کوئی پیدا نہیں ہوگا. دنیا پیدا ہوتی رہے گی لیکن محمد الرسول اللہ کا کوئی ثانی پیدا نہ ہو پائے گا. اگر غار میں صدیق اکبر ہے تو وہاں ثانی اگر صدیق اکبر کو کہا گیا تو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ معصوم ہے، معصوم نہیں ہے، لیکن اس جگہ کے اعتبار سے صدیق اکبر کو ثانی کہا گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں عجز انکساری کے ساتھ یہ عرض کرنا ہے کہ حضرت ہم آپ کی سیرت نہیں بیان کر سکتے ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. ہاں ہم وہ بیان کریں گے جو ہمیں دکھائی دیا، نظر آیا، قرآن میں جو ہم سمجھ پائے، حدیث میں جو ہم سمجھ پائے. سب سے بڑا کردار آپ کا یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں آنے کے بعد جب آپ کو نبوت اور رسالت ملی تو آپ نے اسلام کی دعوت دی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بہت معمولی بات لگ رہی ہے دیکھنے میں، سننے میں معمولی بات ہے. اسلام کی دعوت دی. اسلام کے کیا معنی ہیں؟ سلمن کے کیا معنی ہیں؟ گردن ڈال دینا، مان لینا. یہی تو وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم نے کی تھی حضرت اسماعیل کو ملا کر کے جب خانہ کعبہ بنا رہے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے. قرآن نے کیا کہا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا دے، ہم دونوں کو مسلمان بنا دے. کیا مطلب ہے؟ گردن ڈالنے والا بنا دے. حیرت ہے ان لوگوں کی عقلوں کے اوپر جو لوگ اسلام کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں اور اپنا سڑا منہ سوندا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں دہشت گردی ہے. نہیں، اسلام تو دہشت گردی کو مٹانے کے لیے آیا. کیا عرب کی آپ نے پرانی تاریخ نہیں پڑھی؟ وہ مجانین یعنی وہ مجنون جو اپنے ہاتھوں کو ہر وقت انسانوں کے خون سے رنگین کیے رہتے تھے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ خبردار ہمارے منہ نہ لگنا، ولا تبلا بصالتهم وانهم ولا تبلا بصالتهم وانهم صلوا بالحرب حینا بعد حین. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے خبردار ہمارے منہ نہ لگنا، ورنہ ہمارا معاملہ یہ کہ ہم مجنون ہیں اور زیادہ مجنون ہو جائیں گے. وہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت ایسے لوگ ہیں کہ وہ دیوانے تھے، دہشت گردی کے اندر مبتلا تھے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جنون کا علاج جنون سے کیا کرتے ہیں. سبع معلقہ کا ایک شاعر بولتا ہے، کیا کہتا ہے؟ الا لا یجہلن احد علینا، الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین. کہ دیکھو ہم سے کوئی جہالت نہ کرے، ورنہ جتنے بڑے جاہل ہم سے جہالت کرے گا اس سے بڑے ہم جاہل ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا علاج ہے جہالت کا؟ ارے جہالت کا علاج جاہل کریں گے، جنون کا علاج مجنون کریں گے، پاگل کا علاج، پاگل پن کا علاج پاگل لوگ کریں گے. سن لو کان کھول کر، نہ پاگل پن کا علاج پاگل کر سکتا ہے اور نہ کوئی جاہل جہالت کو دور کر سکتا ہے. علم دور کرے گا جہالت کو اور امن دور کرے گا جنون کو. اگر امن کہیں نہیں ہے تو ایسی صورت میں سمجھ لو کہ وہ جگہ جو ہے وہ بیکار ہے اور وہ افراد بیکار ہیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی جرائم ہیں وہ سب اسلام کی طرف تھوپ دو. حضرت نے اسلام کی دعوت دی اور کیا کہا؟ تمہارا ایک اللہ ہے، تمہارا ایک اللہ ہے، اس کے سامنے تمہیں جھکنا ہے. لات کے سامنے نہیں جھکنا، منات کے سامنے نہیں جھکنا. اور سن لو، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر اس جہان میں دو خدا ہوتے
تو ایک خدا کہتا سورج مشرق سے نکلے اور ایک خدا کہتا کہ سورج مغرب سے نکلے، اور سورج بیچارہ جو ہے وہ آدھا آدھا ہو جاتا۔ جب آدھا آدھا ہو جاتا تو دنیا ختم ہو جاتی، فساد پیدا ہو جاتا۔ لہذا عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعوت دی کہ اے لوگوں امن کے ساتھ رہو، صلح کے ساتھ رہو۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی دعوت دی۔ 13 سال لکھیے اس کو، 13 سال مکے میں رہے اور کفار کی طرف سے مظالم ہوتے رہے۔ کبھی حضرت سمیہ کی ٹانگیں چیری جا رہی ہیں، کبھی حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا لٹا کے مارا جا رہا ہے، کبھی حضرت خباب کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، کبھی آپ کی مبارک پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی رکھی جا رہی ہے۔ یہ مظالم ہو رہے ہیں۔ خبردار اے میرے حبیب، تم کچھ نہ بولنا، یہ اللہ کا حکم ہے، تم خاموش رہو۔ 13 سال تک وہ لوگ اپنے دماغ کا علاج کرائیں جو مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں۔ دیکھو 13 سال تک آگ برس رہی ہے، 13 سال تک مظالم ہو رہے ہیں، ظالموں سے کوئی بدلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت کو ہجرت کا حکم ہوا، آپ مکہ چھوڑ دیجئے۔ حضرت نے ہجرت فرمائی۔ واقعات تفصیلی ہیں، اگر اس میں جاؤں گا تو بہت وقت لگے گا۔ میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ تو آپ کی رحمت کا اثر ہے کہ یہ جنگجو، یہ درست مزاج قوم آپ کے ارد گرد آ کے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن وہ درست مزاج قوم کو جب آپ کی ہدایت نصیب ہوئی تو وہی در شہوار ہو گئے، وہی گوہر نایاب ہو گئے۔ وہ لوگ وہ ہوئے کہ آج ان کے صدقے میں دنیا قائم ہے۔ یہ میں نے ویسے نہیں کہا زور تقریر میں کہ لوگ سمجھے کہ ان کے صدقے میں دنیا قائم۔ جی میرے پاس اس کی مثال موجود ہے، شہادت موجود ہے۔ ایک ہلکا سا واقعہ، بدر ہوئی، حضرات علماء اکرام تو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن ہمارے جیسے عام پبلک والے لوگ جو ہیں وہ اس کو نہیں سمجھ پائے ہوں گے۔ دیکھو بدر میں حضور کے جو ساتھی صحابہ تھے وہ تو 313 تھے، اور حضور کے سے مقابلہ کرنے والے 950 تھے۔ ان کے پاس تلواریں تھیں، ان کے پاس لاٹھیاں بھی نہیں تھیں۔ وہ لوگ کھائے پیے تھے، یہ تو روزے سے تھے۔ یہ منظر اب کیا ہو؟ اللہ کے آخری پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ عریش، اللہ کی مہربانی سے وہ جگہ میں نے دیکھی، وہاں آج ایک مسجد بنی ہوئی ہے بدر میں، جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری تھی۔ اور عجیب وقت ہے رات گزارنے کا، عجیب وقت ہے کہ حضور ہیں اور حضور کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلے ہیں۔ صحابہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ چلو رات میں حضور کو اکیلا نہ رہنے دو، کوئی ہو سکتا ہے کہ آئے و آ کے حملہ آور ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے، مشورہ ہو رہا ہے۔ حضرت علی نے کہا میری باری پہلے لگاؤ، ان کی باری پہلے ہوئی۔ حضرت علی ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر حضور کے عریش کے باہر پہلا دینے کے لیے جا رہے۔ دور سے دیکھا کہ کوئی آدمی آ رہا ہے اور جا رہا ہے، پھر آ رہا ہے، پوزیشن لے لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر جب اور قریب پہنچے تو خیر کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جب اور قریب پہنچا تو میں نے دیکھا فَإِذَا هُوَ أَبُو بَكْرٍ سَيْفَهُ شَاهِرًا، ابو بکر ہیں جو بغیر رائے مشورے کے پہلے ہی سے اپنی ننگی تلوار لیے پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر وہاں موجود، اور رات میں دعا کیا کر رہے ہیں؟ دعا یہ کرتے کہ اے اللہ، مجھے آپ نے خاتم النبیین بنایا ہے، مجھے آپ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، مجھے آپ نے امام الرسل والانبیاء بنایا ہے، مجھے آپ نے نبی الانبیاء بنایا ہے، لہذا میری دعا قبول کر لیجئے۔ یہ سب کچھ نہیں کہا، کیا کہا؟ سننے کے لائق، ہر مسلمان اس کو یاد کر لے، ہر مسلمان اس کو یاد کر لے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ،
اگر یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی تو آپ کا نام مٹ جائے گا. اللہم ان شئت لن توبت، یہ بخاری شریف کے الفاظ. اے اللہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی عبادت ختم ہو جائے. کیا اللہ کی عبادت ختم ہو جائے گی تو دنیا باقی رہے گی؟ اللہ کا نام مٹ جائے گا تو چاند باقی رہے گا، سورج باقی رہے گا، ستارے باقی رہیں گے، آسمان سلامت رہے گا، ندی نالے باقی رہیں گے، سمندر باقی رہے گا؟ سب مٹ جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. سن لو کان کھول کر کے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی بدر میں آپ کے ساتھ ہیں، جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہم ان تہلک هذه العصابة لن تعبد على وجه الارض ابدا. اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی تو پھر روئے زمین پر آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں باقی رہے. حضرت نے دوسری حدیث میں کیا فرمایا؟ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. قیامت نہیں قائم ہوگی اللہ اللہ جب تک باقی رہے گا. قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک اللہ اللہ باقی رہے گا. میں کہتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ اگر وہ صحابہ اکرام بچے نہ ہوتے، اگر وہ سارے کے سارے پیس دیے گئے ہوتے کفار کے ہاتھوں تو چاند بھی نہ نکلتا، سورج بھی نہ نکلتا، قیامت آ چکی ہوتی. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر کی توہین کرنے والوں، اے اسلام کا مذاق اڑانے والوں، اے اسلام پر دہشت گردی کا جملہ کسنے والوں، سن لو اگر حضور نہ ہوتے اور آپ کے غلام نہ ہوتے تو وائٹ ہاؤس کی سفیدی نہ ہوتی اور لال قلعے کی لالی نہ ہوتی. لال قلعے کی لالی نہ ہوتی، آج پیرس کا پی نہ ہوتا، آج پیرس کا راجا نہ ہوتا جو وہاں سے بیٹھ کر کارٹون بنا رہا ہے. اس کو نہیں معلوم کہ ہم کس کی اولاد ہیں. ہم حضرت حسان ابن ثابت کی اولاد ہیں، جنہوں نے کیا کہا تھا؟ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وَقَاءُ. ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، ہمارے دادی دادا قربان ہو جائیں، ہمارا مال و دولت سب نچھاور ہو جائے. کس پر سے؟ محمد الرسول اللہ کے جوتوں کے اوپر سے. مسلمانوں کا امتحان نہ لو. اگر مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبرو پر آ گئے، یہ بات نکل آئی ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تعلق ہے. دیکھو ہم جانتے ہیں سارے مسلمان نماز آج کل نہیں پڑھتے ہیں، بہت سارے نمازی ہیں اور بہت سارے بے نمازی ہیں، بہت سارے روزے دار ہیں اور بہت سارے بے روزے دار. اللہ سارے بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، اللہ سارے روزے داروں کو روزے دار بنا دے، سارے بے روزے داروں کو روزے دار بنا دے، سب اچھی باتیں کرنے لگے. یہ ہماری دعا ہے، آپ آمین کہیے کہ اللہ پاک اس کو سب کو نمازی بنا دے، روزے دار بنا دے. لیکن حضور کی امت میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ناجائز کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں. ایسے ہی ایک واقعہ پیش آیا. وہ کیا، شرابی جب شراب پی لیتے ہیں تو کچھ بکنے لگتے ہیں. کوئی گانا گا رہا ہے، کوئی اور پنک میں کچھ اور کہہ رہا ہے. تو ایک شرابی شراب خانے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بہت ساتھی سب نشے میں دھت. تو اس نے پوچھا اس سے کہ یہ بتاؤ فارابی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ میاں وہ فارابی تو میرے گھر میں برتن مانجتا ہے، اس لیے کہ کمان چڑھی ہوئی ہے. دوسرے آدمی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ارسطا طالیس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہ وہ ہمارے بچوں کو پہنچانے جاتا ہے اسکول. ارے اتنے تو بڑے لوگوں کے بارے میں. وہ علی سینا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ میاں وہ تو روزانہ پانی بھرتا ہے ہمارے گھر میں آ کے، پنک میں ہے، نشے میں ہے اور وہ بک رہے ہیں اس طرح سے. اور کسی آدمی نے اسی آدمی سے آگے بڑھ کے کہا بتاؤ محمد رسول اللہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ سارا نشہ ختم ہو گیا اور کھڑا ہوگا، بے ایمان اگر اس ناپاک جگہ پر میرے آقا کا نام لیا تو تیری گردن مار دوں. یہ کون؟ یہ ایک شرابی ہے
لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں پوری طرح خبردار ہے. حضور کا نام لینے والے، حضور پر مر مٹنے والے، اللہ اکبر. وہ واقعہ مجھے یاد آیا، سیرت کا بہت اہم واقعہ. حضرت کعب بن زہیر جن کا قصیدہ بانت سعاد ہے، حضرات علماء اکرام میری بات سمجھ گئے ہوں. حضرت کعب بن زہیر حضور کی حج کرنے میں سب سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں. سارا گھر ان کا مسلمان ہو گیا، وہی نہیں ہوئے مسلمان. کسی طرح دیکھا کہ اب تو گھر میں کوئی نہیں بچا، سب مسلمان ہو گئے. حضرت کعب بن زہیر مدینے جا رہے ہیں. سوچا اگر ایک دم سے حضور کے پاس چلا جاؤں گا تو کوئی میرا سر مار دے گا. فجر سے پہلے پہنچے، سب سے پہلے صدیق اکبر کے پاس. آپ میری سفارش کر دیجئے، میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر بڑے دانا ہیں، بڑے عقل مند ہیں، بڑے مدبر ہیں. انہوں نے فرمایا تم گھبراؤ نہیں، تم گھبراؤ نہیں، جاؤ بغیر کسی سفارش کے ان کے پاس جاؤ. اللہ نے ان کو رحمت للعالمین بنایا ہے، تم ان کے پاس جاؤ. اور فجر کی نماز کے بعد کعب بن زہیر کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ جہاں ریاض الجنہ ہے. حضرت نماز پڑھا کے فارغ ہوئے ہیں اور وہاں ایک دم سے کعب بن زہیر آ گئے. اور آنے کے بعد انہوں نے ایک قصیدہ حضور کو سنایا. اور اس قصیدے میں جب یہاں پہنچے، ان الرسول لنور یستضاء به مہند من سیوف اللہ مسلول. اللہ کے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اپنی مبارک چادر اتار کر کے ان پر ڈال. یہ کون ہے؟ یہ رحمت للعالمین ہے. یہ دنیا کے بھنبھوڑ کھانے والے کتے جو حضور پر تان کر رہے ہیں، وہ سوچے دیکھو جو جان دے سکتے تھے اور جان لے سکتے تھے، وہ جب حضور کے پاس آئے تو کیسا نرم دل ہو گئے. کیوں؟ یہ رحمت للعالمین کی بارگاہ میں، یہ حضور کی بارگاہ میں ہے، لہذا وہ چادر دی. اور جب چادر وہ دی تو تاریخی روایات کا سہارا لے کر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چادر جو ہے وہ 500 سال تک مسلمانوں کے پاس محفوظ رہی. جب کبھی کوئی پریشانی آتی تھی اس چادر کو نکالا جاتا تھا. 500 سال تک، 500 سال تک. میرے بھائی غور کرو، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین. اور پھر یہ کہنا بعض ایسے بھی تو ٹکڑ گدے ہیں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نہیں صاحب فرانس نے بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ کہ آپ گالیوں سے خوش ہو جائیں. گالی سے وہ خوش ہوتا ہے جو گلیار ہوتا ہے، ظلم سے وہ خوش ہوتا ہے جو خود ظالم ہوتا ہے، برائی سے وہ خوش ہوتا ہے جو خود برا ہو، اچھائی سے وہ خوش ہوتا ہے جو اچھا ہو. میرے آقا رحمت للعالمین ہے. اور ان کا حال کیا ہے؟ دیکھو مکے میں قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے. آج مکہ فتح ہو رہا ہے، آج مکہ فتح ہو رہا ہے. ایک صحابی کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اور وہ پکار رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ. آج مار دھاڑ کا دن ہے، آج خون بہے گا، آج کعبہ حلال ہوگا. کسی نے آ کے کہا حضرت یہ نعرہ لگا رہے ہیں. آپ نے فرمایا بلاؤ ان کو. طلب کیے گئے، کہا جھنڈا لاؤ. جھنڈا ان کے ہاتھ سے لے لیا، انہی کے والد کو دے دیا اور کہا یہ نہ کہو مار دھاڑ کا دن ہے، یوں کہو الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ. آج تو رحمت بٹھے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ کہو. ابو سفیان، حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بیٹے حضرت معاویہ ہیں. ہم کہتے ہیں حضرت ابو سفیان اور حضرت معاویہ دونوں کو رضی اللہ عنہما، وہ دونوں صحابی ہیں. لیکن ایک زمانہ تھا کہ آپ کفر پر تھے. ابو سفیان پہنچے جنگ احد میں، ایک پہاڑ کی گھاٹی پر حضرت بیٹھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ساتھ ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں.
آپ کے ساتھ عمر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابو سفیان نے کہا پکار کے افی القوم محمد، محمد ہیں؟ حضرت فاروق اعظم نے کہا ابھی اس کا کام تمام کیے دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا نہ، جواب نہ دو، چپ ہو گئے۔ وہ تو وہی تھا، اگر نرم کر دیا تو نرما گئے، گرم کر دیا تو گرما گئے، غصہ کافور ہو گیا۔ اب کیا ہو؟ پھر ابو سفیان نے پکار کیا کہا فی القوم ابو بکر، کیا ابو بکر ہیں؟ فاروق اعظم نے پھر دیکھا حضور کی طرف، اجازت ہے؟ کہا نہیں، چپ چاپ بیٹھو۔ وہ بیٹھے رہے۔ پھر کہا فی القوم عمر، کیا عمر ہیں؟ جواب دوں؟ نہیں، جواب نہ دو، چپ چاپ بیٹھے رہو۔ اب ابو سفیان کہتے معلوم ہوتا تینوں مارے گئے۔ حضرت نے فرمایا عمر اب بولو، وہیں سے جواب دیتے تیرا سر کچلنے کے لیے تینوں موجود ہیں۔ فاروق اعظم تو نقد آدمی تھے۔ پھر ابو سفیان نے کہا کہ اولو حبل، حبل کی جے ہو۔ حضرت فاروق اعظم کو اجازت ملی ہوئی تھی، ان کا اللہ اعلی واجل، اللہ اعلی واجل۔ ابو سفیان نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے بت، تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم جواب دیتے اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا کارساز ہے، تم بتاؤ تمہارا کارساز کون ہے؟ لیکن ابو سفیان جب ایمان لائے تو ایک جنگ میں ان کی ایک آنکھ اور دوسری جنگ میں دوسری آنکھ شہید ہو گئی، اور ساری زندگی کے لیے نابینا ہو گئے۔ کیوں؟ صبغت اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، جب حضور کا رنگ کسی پر چڑھ جاتا تھا تو اترتا نہیں تھا۔ اور اللہ نے ابو سفیان کو جو فرزند عطا فرمائے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں بخاری شریف میں ہے اول جیش یغزون البحر مغفور لہم، کہ جس نے پہلی مرتبہ سمندری جہاد کیا، اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت معاویہ کون ہیں؟ جنہوں نے اسلام کے رقبے کو اتنا بڑھایا کہ ان سے پہلے اتنا اسلام کے رقبے کو کسی نے نہیں بڑھایا۔ اور پھر کیوں نہ ہو، حضور کی دعائیں لیے ہوئے، صحابہ اکرام میں خاص مرتبہ ہے، وحی الہی کے لکھنے والے ہیں، وحی الہی کے لکھنے والے ہیں۔ بہرحال ابو سفیان نے حضور کے پاس جا کر کے کہا کہ آج تو مکے میں کوئی نہیں بچے گا، دیکھو اگر نہیں آنکھیں تو ہاتھوں سے ٹٹول لو، سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت ابو سفیان کو دیکھ کر حضور کیا فرماتے ہیں کہ من دخل دار ابی سفیان کان آمنا، کہ ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے اس کے لیے امن ہے۔ اللہ اکبر، اتنے پرانے دشمن کے گھر کو جائے امن قرار دے رہے ہیں۔ ابو سفیان نے عرض کیا حضرت ہمارا گھر کتنا بڑا ہے، وہاں کتنے لوگ جا پائیں گے، یہاں تو پورے مکے کا سوال ہے۔ آپ نے فرمایا من دخل البیت فہو آمن، جو بیت اللہ میں چلا جائے اس کے لیے امن ہے۔ بیت اللہ میں بھی نہیں جا پائے گا پورا مکہ۔ آپ نے فرمایا من القى السلاح فهو آمن، جو مجھے دیکھ کے تلوار رکھ دے اس کے لیے امن ہے۔ یہ وہ ہیں۔ آج دنیا یہ کہہ رہی ہے، آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اسلام تو سراسر امن ہے، ہم امن کو لینے نہیں جا رہے ہیں۔ ایمان جو ہے وہ امن ہی سے ہے، ہمارے ہاں امن ہی امن ہے۔ اور ایک واقعہ یاد آیا، میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں کہ ہمارے یہ تحفظ اسلام کا جو پروگرام چل رہا ہے اس کا ٹائم کتنا ہوتا ہے، اور میں زیادہ لمبی بات ویسے بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے کام رہتے ہیں۔ بہرحال جب آپ گئے اور بیت اللہ کے اندر جائیں گے، بھائی تلاش کرو خانہ کعبہ کی چابی کہاں ہے، خانہ کعبہ کی چابی کہاں ہے؟ کعبے کے حقدار آ گئے، جو راتی راتا نکل کے گئے تھے آج وہ آئے ہیں۔ جس گھر میں خانہ کعبہ کی چابی تھی، ایک چھوٹے سے بچے عثمان کے ہاتھ میں وہ چابی دے دی کہ تم جاؤ اور ان سے جا کر کے کہو، حضور کا نام لیا کہ یہ امانت ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے کیسی امانت، چابی تو حضور ہی کی ہے، یہ تو زبردستی لیے ہوئے تھے، کیسی امانت۔
حضرت مسکرائے ہوں گے یقیناً، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کھولا، اور کھولنے کے بعد اندر گئے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے مابین کیا کچھ باتیں ہوئی ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے، پھر آپ نے تالا بند کیا اور کہا اس بچے کو بلا کے لاؤ، اس بچے کو بلا کے لاؤ۔ عثمان پھر حاضر ہوئے، کہا لو خذھا خالدن خالدن، یہ چابی میں تمہیں دیتا ہوں ہمیشہ ہمیش کے لیے، اب تم سے کوئی نہیں لے گا۔ یقین جانو اسی خاندان میں آج بھی خانہ کعبہ کی چابی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی ودانائے سبل فخر الرسل مولائے کل، جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ جب کیا اگر مہو پر بھی میرے نقشیر ہو جائیں، کبر فطرہ کے صاحب دولت بستم سرے خدرا۔ یہ کون ہے کہ وہ عطا کرے تو حلال ہے، وہ نہ دے تو بادہ حرام ہے۔ میرے زہد پادہ پرست میں یہی میں کدے کا نظام ہے، وہ عطا کرے تو حلال ہے، وہ نہ دے تو بادہ حرام ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی عثمان کے ہاتھ میں دی، اور اسی خاندان میں یہ چابی ہے۔ لہذا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو سامنے رکھ کر یہ اپیل کرتا ہوں تمام جہان کے لوگوں سے، صرف مسلمانوں سے نہیں، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے، میری حیثیت کیا، میری حقیقت کیا، میری آواز کیا، لیکن مجھے حق ہے یہ کہنے کا ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ اسلام امن والا ہے، اسلام امن کا گہوارہ ہے۔ اسلام جو دنیا میں آیا ہے وہ امن قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ یہ تو دیکھیے تلوار سے کام لیتے ہیں۔ دادا جان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، دادا جان کو ہارٹ اٹیک ہو، دوڑو بھاگو، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھاگے پھر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے دیکھا، کہا 5 نسیں ہوتی ہیں، 3 بلاک ہیں، اب کیا ہوگا؟ اور دادا جان کی عمر کتنی ہے؟ 85 سال کی، کیا ہوگا؟ ڈاکٹروں نے کہا بھائی دیکھو بائی پاس سرجری کی جائے گی۔ بائی پاس سرجری کیا مطلب ہے؟ جی ہاں، سینہ پھاڑا جائے گا اور دل کا آپریشن ہوگا اور نسیں بدلی جائیں گی۔ ڈاکٹر نے نکالا چاقو، پوتے صاحب وہاں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے تانی بندوق ڈاکٹر کے اوپر اور کہا ہمارے دادا جان کا سینہ پھاڑے دے رہا ہے۔ کبھی ایسا سننے میں آیا آپ کو؟ کبھی ایسا دیکھا ہے؟ ڈاکٹر کو پیسے بھی دیں گے اور تھینک یو بھی کہیں گے، شکریہ بھی ادا کریں گے۔ کیوں؟ ڈاکٹر صاحب نے جو سینہ پھاڑا ہے وہ موت کے لیے نہیں پھاڑا ہے، زندگی کے لیے پھاڑا ہے۔ اگر اسلام میں کبھی مجبوراً تلوار اٹھی ہے تو حیات جاویدانی کے لیے اٹھی، مارنے کے لیے نہیں اٹھی ہے، انسانیت کو ختم کرنے کے لیے نہیں اٹھی ہے، انسانیت بلکہ حیات جاویدانی کے لیے اٹھی ہے۔ آج یہ کہنے والے کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ راہ چلتے آدمیوں کو پکڑنا یہ دہشت گردی نہیں ہے، مسجدوں کو ویران کرنا یہ دہشت گردی نہیں ہے، مسجدوں کو توڑنا یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں مسجد بھی رہے، مندر بھی رہے، گرجا گھر بھی رہے، مسلمان مسجدوں کے بھی حفاظت کرے، مندروں کی بھی حفاظت کرے، اور ہندو مندروں کی بھی حفاظت کریں، مسجدوں کی بھی حفاظت کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا 50 عورتیں کھڑی ہوتی ہیں جو ہندو ہیں، کہاں؟ مسجد کے باہر تھوک چھڑوانے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہندوستان میں سارے مذاہب اپنے اپنے طریقے کے مطابق عمل کریں گے، کسی کو گالی دینے کا آرڈر نہیں، نہ حضور کو کوئی گالی دے اور نہ حضور کے مت والوں کو کوئی گالی دے، نہ حضور کو گالی دو نہ صحابہ کو برا بھلا کہو۔ اسی لیے تو حرام ہے نا صحابہ اکرام کا کہ مشاجرات کا تذکرہ کرنا، اسی لیے تو منع کیا گیا ہے۔ کیوں منع کر دیا گیا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، خبردار غیر اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں ان کو گالی نہ دینا، ورنہ وہ اللہ کو گالی دیں گے۔ آج بتاؤ کوئی مسلمان پوری دنیا میں ہے ایسا جو یہودیوں کے خداؤں کو برا کہے، یہودیوں کے معتقدات کو برا کہے،
کوئی ہے ایسا جو نصرانیوں کو برا کہے؟ ہم کسی کو برا نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ تعلیمات رسالت پر مسلمانوں کے لیے عمل کرنا ہے، اور پوری دنیا کے سامنے یہ نظام ہے، وہ نظام کو دیکھ کر پوری طرح اس پر عمل کریں۔ اور دیکھیں گاندھی جی نے کیا کہا تھا اسی ملک میں جب پہلی مرتبہ وزارت بنی تھی، تو کیا کہا تھا؟ میں اپنے وزیروں سے کہتا ہوں کہ اس طرح حکومت کرنا جیسے ابو بکر عمر نے حکومت کی تھی۔ کیا وہ غدار تھے ابو بکر عمر؟ کیا وہ ظالم تھے؟ ہندوستان کا نظام اور پوری دنیا کا نظام، دعوی امن کرنا بہت آسان ہے، لیکن امن کو اختیار کرنا، آج جو پیرس میں ہو رہا ہے، آج پیرس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، یہ اسی بنیاد پر کہ وہ اسلام کو جانتے نہیں ہیں، یا کوئی عداوت ہے جس کو نکال رہے ہیں، جس کو پورا کر رہے ہیں۔ میں یہ اپیل کروں گا مسلمانوں سے کہ مسلمانوں، تم کو یہ حق نہیں ہے کہ تم خاموش بیٹھو، بلکہ تم کبھی اس کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت ہو تو زبان سے روکو۔ اور یہ ایسا منکر ہے کہ اگر خاموش رہو گے تو گناہگار ہوگے، کم سے کم دل سے اس کو برا جانو، دل سے اس کو برا جانو۔ اور اسی طرح آخری بات یہ ہے کہ ہر حالات، تمام حالات کو دیکھتے ہوئے، اور اگر ایسے حالات نہ بھی ہوں، ہم سب کو استغفار کی کثرت کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا چاہیے۔ یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ چند باتیں میں نے جلدی میں عرض کی، ورنہ میں یہ چاہتا تھا کہ میں اس پروگرام میں شرکت سے انکار کر دوں، لیکن چونکہ عظمت مصطفیٰ کا مسئلہ تھا، میں نے سوچا کہ چاہے جتنی دقت ہو، پریشانی ہو، لیکن چند باتیں میں عرض کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نبوت کا ہے تحفظ، نبیوں کی عصمت کا ہے تحفظ، صحابہ کی عظمت اس کا قیام، صحابہ کی عظمت اس کا قیام، مرکز تحفظ اسلام۔